نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ نمبر 157، پیج 157۔ موضوع ہے قانون فطرت۔ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی تنگ حال کو آسانی دے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی دے گا۔ روى الامام البخاری فی صحیحہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، وفی روایت قال صلی اللہ علیہ وسلم: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ بندہ کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ جو آدمی دوسروں کی مدد کرے اور ان کی مشکل میں ان کے کام آئے، اس کو اس خدائی نظام کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے جو خدا نے فطرت کی سطح پر قائم کر رکھا ہے۔ اس حمایت کی بنا پر وہ آدمی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے ذوالقرنین کے واقعے میں آتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اللہ نے ان کو اسباب عطا کیا اور پھر انہوں نے اسباب کو کام میں لگایا، اور اس طرح وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا وہ کرتے رہے۔ اور اس سورۃ کہف میں جو ذوالقرنین کی کہانی آتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ نے اتھارٹی دے رکھی تھی زمین میں، بہت سے وسائل سے نوازا تھا، لیکن ان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہ تھا۔ ایک موقع پر جب انہوں نے ایک قوم کے لیے دیوار بنانا چاہی تو قوم نے ان کو آفر بھی کیا مال کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں، تو انہوں نے ان سے کوئی مالی مدد نہیں لی، بلکہ کہا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو کر اس کام کو کرو، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ انہوں نے اس سے کام لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ تھا اور کسی قسم کی کوئی اپنی دنیا بنانے کی کوئی فکر نہ تھی، یا کوئی خود غرضی نہ تھی، یا کوئی اپنا نام روشن کرنے کا جذبہ نہ تھا، بلکہ سراسر انسانوں کی خدمت اور مدد مقصود تھی۔ اسی طرح کوئی اگر غیر مسلم بھی یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دنیا میں اس کی محنت کا پھل دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت سی چیزوں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جو اس کے خواب ہوتے ہیں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو شخص بھی، کیونکہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے من یسر علی معسر فی الدنیا، جس کسی نے بھی کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کی، یعنی اس کے کام آیا، یہ کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے اور نہ ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو اس نظام فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو شخص لوگوں کے کام آئے وہ لوگوں کی نظر میں ان کا محبوب ہو جائے گا۔ یعنی ایک بہت عام فہم بات ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، سوائے چند ایک لوگوں کے کہ جو کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی بات پر شکر گزار ہوتے ہیں، عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کریں، مثلا کوئی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، درد میں ہے، تو اس کے درد میں آپ اس کے کام آئے تو فوراً اس کا دل آپ کی طرف جھکے گا۔
تو جو شخص لوگوں کے کام آئے وہ لوگوں کی نظروں میں ان کا محبوب ہو جائے، لوگوں کے دل اس کے لیے جھک جائیں، اس کو ہر ایک کی طرف سے عزت اور احترام حاصل ہو. اور جس شخص کو اپنے ماحول میں اس قسم کا باعزت مقام حاصل ہو جائے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا. یعنی اس کی رکاوٹیں پھر خود سے خود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سب کی مدد کرتا ہے اور سب وہ مل کر اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوسرے بندوں کا دل اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اور وہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، تو پھر سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جس شخص کو اپنے ماحول میں اس قسم کا باعزت مقام حاصل ہو جائے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے تفسیر کے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں خواتین کو جو میرے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہیں کہ ان کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم دوسرے کے بچے کو کھلاؤ، غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود کھانا کھائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بھی کام میں رکاوٹ ہو، جس بھی چیز میں پریشانی ہو، اگر انسان اس کام میں خاص طور پر نیت کر کے دوسرے کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرما دیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے، اور نفع بخشی اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی. لوگوں کے لیے نافع بننے والا لوگوں کے درمیان سردار کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی لوگ خود بخود اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کام آ رہا ہے. کسی مطالبے کے بغیر لوگ اضافہ کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی وہ خود ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ میرے یہ کام کرو، یہ میرے اس طرح کام آؤ، کیونکہ وہ نفع پہنچانے پہ لگا ہوا تو لوگوں کے دل اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر بغیر اس کے سوال کیے اس کے کام آنے لگتے ہیں. وہ دینے والا ہوتا ہے اور لوگ لینے والے، اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ دینے والا لینے والوں کے اوپر سرداری کا مقام حاصل کر لے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں انہوں نے مختلف طرح سے انسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں. لوگ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں، ان کے کام کرنے کو تیار ہیں، ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ انہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے. لیکن وہ اقوام، وہ افراد اور وہ اقوام جو صرف اپنی ذات کا بھلا سوچتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو عمومی فائدہ نہیں پہنچاتے، تو انہیں دنیا میں کوئی مقام نہیں ملتا. فطرت کا اٹل قانون یہ ہے کہ آدمی دے کر پائے، یعنی گیو اینڈ ٹیک. وہ دوسروں کو راحت پہنچا کر خود اپنے لیے راحت حاصل کرے. اس قانون میں کوئی استثناء نہیں، کوئی ایگزامپشن نہیں. یعنی حقیقت یہی ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ دے گا، جو دوسروں کو آرام دے گا، جو دوسروں کے کام آئے گا، وہ دراصل اپنا ہی بھلا کرے گا. وہ جیسے آتا ہے نا قرآن پاک کہ اذا احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی ذات کے لیے اچھا کیا، اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں دوسروں کے فائدے کا بنائے، ہم حقیقی معنوں میں انسانوں کے کام آئیں، اور جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی مدد کی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.